ہمارے سماج کے اندر زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے، لوگ چوری چوری اور چپکے چپکے جا کر کے زناکاری کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر اس جہنم کو اگر لوگ اپنی ذہن کے اندر رکھیں گے تو یقین ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بچا لے گا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہی چیز تو ہے ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا ہے معاملہ، آواگمن کا عقیدہ ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 بار پرن جنم ہوگا، ایک بار، دوبارہ، تیبارہ، چوتھی بار، پانچویں اور چھٹی بار، 7ویں بار، یعنی 7 بار 7 جنم ہوں گے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا نہیں مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا۔ مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں۔ نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षष्ठम، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جنم نہ ہوگا۔ یہی تو قرآن بھی کہتا ہے اے میرے بندو، مرنے کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی، اور وہی دوسری زندگی میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چلے گی، تیری آواز، تیری بولنے والی جو زبان جھوٹ بول کر کے لوگوں کو تم مائل کرتے ہو، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، قرآن کہتا ہے میرے بندو، ہم قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کے اوپر مہر مار دیں گے، ہم تمہاری زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے، ہم تمہارے جسم کے الگ الگ انگ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے باڈی سے سوال کریں گے، اور تیرا یہ باڈی چیخ چیخ کر کے بولے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن تیرا ہی جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، اور انسان چیخ کر کے اپنے جسموں سے کہے گا، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھ سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، چیخ کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا اے میرے پیر، یہ تو کام میں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے آنکھیں میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے کان میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضاء بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور محمد
रसूलुल्लाह तो ये ऐलान करके कहते हैं ला तहासदु वला तबागजु, ऐ मुसलमानों तुम आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो। लेकिन आज मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है, नफरतें कर रहा है, दुश्मनियाँ रख रहा है। आज मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, ये मुसलमान भाई आगे कैसे जा रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहा है, ये गाड़ियाँ कैसे खरीद रहा है, इसके बच्चे दीनदार कैसे बन रहे हैं। आज मेरे भाइयों, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर है तो फिर मुसलमान नहीं है। मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छी सोच होनी चाहिए। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के बारे में, इस सहाबी ने पीछा किया, एक अंसारी सहाबी का, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये जो सहाबी आपके दरमियान आया हुआ ये जन्नती है। आप दर्स दे रहे थे, उसी दौरान ये सहाबी जिनका नाम सअद बिन वक्कास है वो आते हैं। आपने फरमाया लोगों, यही वो सहाबी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि जन्नती है। जब मजलिस ख़त्म हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी उनके पीछे पीछे लग गए, उनके घर तक गए और कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मैं आपके घर में मेहमान बन कर के रहना चाहता हूँ। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा था, अरे आइए, वेलकम वेलकम, आइए, मरहबा, खुश आमदीद, आइए, आपका मेरे घर के आना मुबारक हो, आइए मेरे घर के अंदर, आप मेरे घर के अंदर आएंगे तो बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होंगी। मेहमान नवाजी तो होना ही चाहिए, आइए मेहमान का आना मुबारक हो। उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उनके घर में रहे। और रहने के बाद जब वो जाने लगे वहाँ से, ये अंसारी सहाबी जब जाने लगे, हज़रत सअद बिन वक्कास वहाँ से निकलने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, चीख करके कहा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप कहाँ जा रहे हैं? 1-2 दिन तो हुआ है, 3 दिन ही तो हुए हैं, 2-4 दिन तक और रह लीजिए, उसके बाद हमारे घर से जाइएगा। जवाब में कहते हैं नहीं, 3 दिन तक मैं आपके घर में आया था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए नहीं, आपके घर में आया था और इस मकसद से आया था। सोच ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दी है। ये देखने के लिए आया था कि आप दुनिया में कौन सा वो अमल करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, कौन सा वो पुण्य करते हैं, कौन सा वो सवाब वाला अमल करते हैं, कौन सी वो नेकी करते हैं जिस नेकी के बलबूते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। वो देखने के लिए आया था। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, लेकिन समझ में बात नहीं आई। नमाज तो आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन समझ में बात नहीं आई। आपके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई है, आपको जन्नती करार दिया है, मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती बताया है, वो कौन सा अमल है। अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन क्या अमल करते मेरे भाई, अगर आप बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती, मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में, कहा कि हाँ आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। शायद किसी वजह से अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में कहा है कि जन्नती। वो चीख करके वो सहाबी कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। इसी अमल के बलबूते पे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया है, यही वो अमल है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए,
پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے۔ اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں کوئی دعا نہیں، وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا، ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں، یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا، آسان قرآن جس کو 30 بڑے بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا، بہت آسان، بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے، بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، پڑھوائیے۔ بہت سمپل ہے، آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک۔ اتنی آسان، سمپل، آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔
ہاں افسو سلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو